خواتین و حضرات، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، دیکھتی آنکھوں سنتے کان، آپ کو پرنس علی کا سلام پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی قائد جس کے معنی گرہ باندھنا، اصطلاح معنی میں عقیدے سے مراد پختہ اور مضبوط یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے بنیادی قائد جن کا ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے مندرجہ ذیل ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرت۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ترجمہ: جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اتارا ہے، اور مسلمانوں نے بھی مان لیا، سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مان لیا۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایمان باللہ، ہم سب کو اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ایمان باللہ کا مطلب ہے کہ خدا کی وحدانیت پر مکمل یقین۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے جو خدا کے لیے ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ: بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے۔
ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ مخلوقات کے تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے، اور وہ سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں گزرتی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ سورة الأعراف آیت نمبر 54 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج چاند ستارے کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی، یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ سورة آل عمران آیت نمبر 64 قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ ترجمہ، کہہ دو کہ اہل کتاب والو، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ اگر یہ لوگ نہ مانیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ایمان بالرسول، انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نیک اور خاص بندے تھے جو تمام انسانوں میں سب سے اچھے انسان تھے، جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور بری باتوں سے روکتے تھے۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ انبیاء کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انبیاء کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سب سے آخری رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سورة الأحزاب آیت نمبر 40 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ سورة النساء آیت نمبر 80 من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ ترجمہ، جس نے رسول کا حکم ماننا اس نے اللہ کا حکم ماننا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورة الأحزاب آیت نمبر 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ترجمہ، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ سورة الزاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ سورة الأعراف آیت نمبر 158 قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي
الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ترجمہ۔ کہہ دو اے لوگو تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو کہ اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورة النساء آیت نمبر 64۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما۔ ترجمہ۔ اور ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اللہ کے حکم سے اس کی تابع داری کی جائے، اور جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً یہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاتے۔ ایمان بالکتب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری جانے والی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا نے متعدد خدا کے پیغمبروں پر مقدس کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ مقدس کتابوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ پہلے کے صحیفے اپنی اصل شکل میں الہی طور پر نازل ہوئے تھے، لیکن یہ کہ صرف قرآن مجید ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ خاص طور پر قرآن کے بارے میں سچ ہے کہ خدا کا براہ راست اور غیر تبدیل شدہ کلام ہے۔ سورة الحجر آیت نمبر 9۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ۔ بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ ان میں قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، توریت حضرت موسیٰ کو دیا گیا، انجیل حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، زبور حضرت داؤد کو دیا گیا، اور طور مار حضرت ابراہیم کو دیا گیا شامل ہیں۔ ایمان بالملائکہ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ سورة التحریم آیت نمبر 6۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ۔ جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دیگر تمام مخلوقات کی طرح فرشتوں کو بھی خدا نے تخلیق کیا ہے۔ اسلامی عقیدے میں فرشتے اللہ کی طرف سے انسانیت تک پیغامات پہنچاتے تھے۔ فرشتے بہت زیادہ ہیں، البتہ 4 فرشتے مشہور ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام علیہ السلام نے شب قدر میں اللہ کے الفاظ قرآن کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اس وجہ سے انہیں وحی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، خوشخبری دینے والا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سورة البقرہ آیت نمبر 97۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ترجمہ۔ کہہ دو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو سو اسی نے اتارا ہے وہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر ان کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ سورة البقرہ آیت نمبر 98۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ترجمہ۔ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ میکائیل علیہ السلام کو بارش دینے والے کے طور پر جانا جاتا ہے، جو زمین
زمین کو سیراب کرتا ہے اور لوگوں کے لیے خوراک مہیا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عبادت گاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور لوگوں کے اچھے کاموں کا بدلہ دیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے کے طور پر وہ اللہ سے لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جبرائیل اور فرشتہ میکائیل دونوں موجود ہوں گے۔ اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے، جو لوگوں کے مرنے پر جسموں سے روحیں نکال لیتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن حاضر ہوگا اور قیامت کے دن کا اعلان کرنے کے لیے سور پھونک دے گا۔ ایمان بالآخرت، آخری کا معنی ہے بعد میں آنے والی۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا۔ مسلمانوں کا یقین ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان کی طرح ہے۔ جب وہ مر جائیں گے تو آخرت کے دن خدا کی طرف سے ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور انہیں جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ مسلمان جنت یا جہنم جانے سے پہلے برزخ میں جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں قیامت سے پہلے انتظار کرتی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ: اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اس کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدے دے گی اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے گی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 22 الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ ترجمہ: تمہارا معبود تو اکیلا خدا ہے، پھر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نہیں مانتے، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم اچھی طرح سے درگزر کرو۔ سورۃ القاریعہ القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ ترجمہ: کھڑکھڑانے والی، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ آپ کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگی ہوئی دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، تو جس کے اعمال نیک تول میں زیادہ ہوں گے تو وہ خاطر خواہ عیش میں ہوگا، اور جس کے اعمال نیک تول میں کم ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔